بس یہی ہے جگہ جہاں پر آ کر کے آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. نہیں وہ تو بس وہی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ایسا مت بولو یار. یہ جملہ صرف اللہ پہ جچتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں. اتنے آگے مت بڑھو. اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہیں ان حدود کو کراس مت کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. میرا سوال ہے کہ نور نسل در نسل آگے چلتا ہے، اور آل رسول کا نور پہلی 7 پشتوں تک کیسے منتقل ہوا؟ امام حسین کی اولاد کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا، آیت تطہیر نازل ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی رہی. آگے جو شادیاں ہوئیں، اب گھر میں تو نہیں کی نا شادی، گھروں میں کی نا شادیاں، تو ان میں تو نور نہیں تھا نا. جو ائمہ اہل بیت نے شادیاں کی، ان عورتوں میں تو نور نہیں تھا نا، وہ تو عام انسان تھی نا. تو نور اور مٹی کا ملاپ ہوا، اس سے جو اولاد ہوئی، نور کم ہو گیا نا. دونوں طرف نور ہو تو کم نہ ہو، ایک طرف نور ہے ایک طرف مٹی ہے، نور کم ہو گیا نا. اس سے آگے کی اولاد ہوئی، پھر نور کم ہو گیا. 7 پشتوں تک یہ چلی، اس کے بعد نور ختم ہو گیا، اولاد رہ گئی. سب کا تو اللہ نے وعدہ نہیں لیا تھا. 7 پشتوں تک چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا. جو حقیقت کی تعلیم ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا. اہل تشیع اس تعلیم کو تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس نہ قوت برداشت ہے، نہ حقیقت کو تسلیم کرنے کا مادہ ہے. ورنہ یہ باطنی تعلیم ایسی ہے کہ اس باطنی تعلیم کے ذریعے تو آج بھی آل رسول میں داخل ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ سلمان فارسی کیسے داخل ہو گئے تھے؟ ایران سے آئے تھے. نہیں ان کو تو حضور نے شامل کیا تھا. تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا وہ حافظ فرید کر رہے ہیں. یہ جو تعلیم نکلی ہے یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے. اہل بیت میں نور تھا نا. اس کے بعد قرآن نے پھر کیا کہا آگے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ یہ جو نور والی ہدایت ہے میری مرضی ہے، جس کو چاہے دے دوں. تو جس کو دے دی اس کے اندر نور آ گیا نا. جب وہ نور اس کے اندر آ گیا، اہل بیت میں بھی نور تھا، اس میں بھی نور تھا، تو ہم پلہ ہو گئے نا، برابر ہو گئے نا. نور آ گیا نا. صرف ایک جگہ نہیں کہا، دوسری جگہ بھی جہاں شرح صدر کی بات کی ادھر بھی کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اس کے بعد کیا کہا؟ فہو علی نور من ربہ. اگر شرح صدر اس کی ہو گئی تو رب کی طرف سے اس کو نور ملنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر متقی محمد کی آل ہے، ہر متقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. اب سادات کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی ویلیو گھٹ جائے گی اگر اس تعلیم کو تسلیم کر لیں گے. شاید اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ صوفی زندیق ہوتے ہیں، ہماری برابری پہ آ جائیں گے. ورنہ اللہ تو اللہ ہے. اللہ نے ایسے کئی اپنے دوستوں کو اتنا قرب عطا کیا ہے جو اہل بیت میں بھی کسی کو نہیں کیا. تم ایک جھنڈا لے کے گھومتے رہو، تمہارا اپنا دماغ خراب ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج تو نہیں ہے. بس یہی ہے جگہ جہاں پر آ کر کے آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. نہیں وہ تو بس وہی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ایسا مت بولو یار. یہ جملہ صرف اللہ پہ جچتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، باقی سب اللہ کی مخلوق ہیں. اتنے آگے مت بڑھو. اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنائی ہیں ان حدود کو کراس مت کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تعلیم ہے یہ تعلیم نہیں ہے تمہارے پاس، اسی لیے تم پھر رہے ہو ذلیل و رسوا. اس تعلیم کے بغیر تم کیا ذلیل و رسوا؟ جو سادات میں سے ہیں وہ بھی زیرو ہیں. کیا ہے ان کے پلے؟
مجھے صرف یہی بتاؤ کہ سادات میں سے اگر ہو اور کوئی نسبت ان کو آج بھی باقی ہوتی تو کیا پاکستان میں ظلم کرنے والوں میں محسن نقوی شامل ہوتا؟ یہ بھی سادات ہی ہے نا، آل رسول ہے نا، تو آل رسول کے کارنامے دیکھ لیں آپ، محسن نقوی ہے نا۔ حضرت نقی علیہ السلام جو اہل بیت کے امام گزرے ہیں ان کا ماننے والا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پھر آج حافظوں کا حال دیکھ لو، آپ کی فوج کی جو سربراہ ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، کیا فائدہ ہوا ان کے حافظ قرآن ہونے کا؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کی آل ہو تو نور ہی ہو اس میں، یہ تو خصوصی اہتمام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھ فرمایا کہ بی بی فاطمہ سے جو آل چلی ہے اس پہ آیت تطہیر نازل ہوئی، 7 پشتوں کا نور چلا، ورنہ نوح کی بھی تو آل تھی، اس میں کیوں نہیں ہے نور؟ از خود نور نہیں ہوتا نبی کی آل میں، اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے، کیونکہ آپ کے بیٹوں کو اٹھا لیا تو آپ رنجیدہ خاطر تھے، آپ اداس تھے، آپ کی اداسی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ چلو تمہاری آل جو ہے آپ کی صاحبزادی کے ذریعے چلا 7 پشتوں تک۔ لیکن ایک اور بھی بات غور کرنے والی ہے جو انتہائی نازک بات ہے، وہ آل رسول کو اللہ تعالیٰ نے روحانی نسبت عظمت تو عطا فرما دی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری اہل بیت کا پورا گھرانہ وہ پریکٹیکلی شکنجوں میں تھا، امت کو کوئی فیض نہیں دے پایا، نہ امت نے ان سے فیض لیا، یا تو کوئی قید خانے میں کسی کا وصال ہو گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو زہر دے دیا گیا۔ تو آل رسول کو فعال کیوں نہیں رکھا اللہ نے؟ آل رسول سے ہدایت کا کام کیوں نہیں لیا، تبلیغ کا کام کیوں نہیں لیا؟ یا تو قتل کر دیے گئے یا زہر دے دیا گیا یا قید خانے میں رکھے گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے عظمت دی تھی؟ بس ایک وعدہ تھا آل کا، وہ اللہ نے پورا کیا، ورنہ جتنی بڑھا چڑھا کے تعریف اور توصیف ہم کرتے ہیں وہ نظر بھی تو آنی چاہیے۔ اب سارے فرقے اپنے اپنے فرقے کے حساب سے بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں۔ اب جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان سے کون سا علم منسوب ہے ذرا بتاؤ؟ علم نجوم، علم نجوم ان سے منسوب ہے، ستاروں کی چالیں، یہ علم ان سے منسوب ہے۔ کوئی ایک کتاب اٹھا کے لا کے دو ائمہ اہل بیت کی جہاں لکھا ہو باطنی علم حاصل کرو، کہیں بتاؤ امام جعفر صادق نے کہا ہو کہ قلب کا ذکر مجھ سے لے لو۔ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے یار۔ تم لوگوں کا حال یہ ہے اپنے اپنے فرقہ وارانہ عقائد کی وجہ سے کہ جو تمہارے فرقے کے اکابر ہیں تم ان کے بارے میں ہر طرح کا گمان رکھنے کو تیار ہو کہ ان ہستیوں سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہابیوں کو دیکھو تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی ایک تو حدیث موجود ہے، اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور کے بعد عمر بن خطاب جو ہے نبی ہوتے۔ اسی طرح سنیوں کا حال ہے، خاص طور پر یہ جو آج کے بریلوی سنی ہیں، سنیوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک گدھا مر گیا، اس کی قبر بنا کے اس کو پوج کے انہوں نے داتا صاحب بنا دیا۔ اب وہ گدھا ہی تھا نا، احمد رضا خان گدھا ہی تھا نا وہ۔ اور یہ مسلمان اگر غیرت مند ہیں تو پڑھیں ہدایت بخشش، جس میں بی بی عائشہ کی عزت کو تار تار کیا ہے احمد رضا خان نے، چست جسم سینہ ابھرا ہوا، نبی کی زوجہ کی اس طرح گفتگو کرتا ہے ان کے بارے میں۔ ایسا ولی اللہ ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے جسم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے؟ تو وہ گدھائی ہے نا جس کو آپ نے۔ اب آج بریلویوں کا کیا عالم ہے؟ آج کا بریلوی غوث پاک کو، خواجہ صاحب کو، سب کو بھول گیا۔ آج کا بریلوی صرف اور صرف احمد رضا خان فاضل بریلوی، باقی سب ادھر ادھر ہو، باقی سب نام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ان سے بڑا کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں۔ انہوں نے جو اپنی کتاب میں جو شاعری کی، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ بریلویوں کو یہ منظور نہیں کہ احمد رضا خان حضور کے کتے بنے، ہٹا دیا، گستاخی ہے ان کی، کتے کی جگہ لکھ دیا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے۔
حالانکہ بزرگان دین کا یہ وتیرہ رہا ہے پاک و ہند میں کہ آخر میں وہ لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ سگے جیلانی، غوث پاک کا کتا۔ یہ طریقہ رہا محبین کا، اولیاء کا، فقراء کا۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں رسول اللہ کا کتا ہوں تو بریلویوں کا نہیں، یہ تو بھائی اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی ہے، وہ کتا ہٹا کے شہدہ لگا دی۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ تم سارے فرقے جو ہے ایک دن رو گے، ایک دن رو گے کہ یہ کیا ہم امام ابو حنیفہ کے پیچھے پڑے رہے، امام حنبل کے پیچھے پڑے رہے، فلاں امام کے پیچھے پڑے رہے، اور ہم نے امام مہدی گوہر شاہی کی تعلیم کو فراموش کر دیا۔ حالانکہ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت حاصل کر لیتے تو شاید ہم اماموں سے بھی آگے بڑھ جاتے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یو وانٹ ٹو لیو ان دا پاسٹ، تم ماضی کے ماننے والے ہو، حال کے اور مستقبل کے نہیں، ماضی کے ماننے والے ہو۔ آج کا جو تمہارا حال ہے، جو دور مہدی ہے، وہاں تمہاری توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ تعلیم بتا رہی ہے کہ کون ہے یہ ذات جس کی یہ تعلیم ہے۔ سچی بات کر دوں، سچی بات تو یہ ہے کہ جس کو سرکار امام مہدی گوہر شاہی سے فیض مل گیا نا، پھر وہ کسی کی تعریف اور توصیف نہیں کرتا، بڑے کتنا بڑا ہی اکابرین میں سے ہو۔ کیوں؟ وہ یہ سوچتا ہے جو مجھے نسبت گوہر شاہی سے مل گیا اس تک تو وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نسبت گوہر شاہی سے اگر تو مٹی کا انسان عالم غیب ریاض الجنت تک پہنچ گیا، اس کی خبر تو کسی امام کو نہیں تھی، وہاں تک تو کوئی خواب بھی نہیں دیکھا کسی نے۔ یہاں سے تو لے لے را ریاض کا ذکر، یہاں سے تو لے لے نسبت گوہر شاہی، اور پھر نعرے لگاتا رہے تم ان سب کے جو بدنصیب تھے، جو محروم گوہر شاہی تھے، نعرے تو ان کے لگاتا رہے، تو تجھ سے بڑا بے وقوف گدھا کون ہے؟ تم توہین کر رہے ہو، جب تم غیر کی تعریف کرتے ہو تم توہین کرتے ہو اس نسبت کی۔ تم کو کیا نسبت ملی ہے؟ گوہر شاہی کی نسبت ملی ہے۔ اصل بات بس یہی ہے، سچی بات بری لگتی ہے نا لوگوں کو، ورنہ گوہر شاہی سے حاصل جو ہوا ہے، تم نے کتنے لوگوں کو ذکر دیا؟ 5 کو، 4 کو، 30-35 ہزار کو ذکر دیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اپنا جوتا اٹھا کے اپنے سر پہ ماروں، کن گدھوں میں بیٹھا ہوں میں۔ 35 ہزار لوگوں کو ذکر قلب دیا ہے انہوں نے۔ کون، کس کی طاقت ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ اور یہ طاقت بھی نہیں ہے اس کی، یہ اس ذات کے قدموں کی دھول ہے، ان کے قدموں کی دھول ہے یہ۔ دیکھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ نسبت گوہر شاہی حاصل کرنے کے بعد کوئی داتا علی حجویری کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی غوث پاک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی لال شہباز قلندر کی گود میں بیٹھا ہے، تو وہیں بیٹھے رہو، یہاں وہاں نسبت گوہر شاہی کاٹو تو پھر بیٹھ کے دکھاؤ وہاں، تم جیسے کتوں کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ ہر جگہ تمہاری جو سنوائی ہے یہ نسبت گوہر کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے، ورنہ ہم کہاں یہ ہستیاں، یہ تو سرکار گوہر شاہی کی پتہ نہیں نسبت ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کا نام تو جڑا ہے کہ ہم نے ان سے فیض لیا ہے۔ اب ہم نے ان سے فیض لیا ہے تو جو ان کا پیمانہ ہے اپنے پیمانے کے مطابق ہی فیض دیتے ہیں نا۔ راستے میں بھکاری ہے کوئی، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ 10 پینی ڈال کے چلے گئے، کسی نے 20 پینیاں ڈال دی بھکاری کو، بیٹھے ہوتے ہیں نا ہوم لیس، کوئی 10 پینی کوئی 20 پینی۔ ایک بندہ وہاں اس کے پاس گیا، اس نے نکال کے 50 کا نوٹ دیا اس کو، 50 پاؤنڈ، تو کہنے لگا کہ آئی ڈونٹ ہیو چینج۔ تو جو بھکاری تھا کہنے لگا، نہیں بات سیریس ہے، کہنے لگا آئی ڈونٹ ہیو چینج۔ اس نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ اینی چینج، کیپ اٹ۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو گیا؟ کہ 50 پاؤنڈ تھے،
یہاں تو 50 پیسے بڑی مشکل سے دیتا ہے. اب اگر وہ اس سے پوچھے کہ بھائی تو نے 50 پاؤنڈ کیوں دیے, اس نے کہا اس سے چھوٹا نوٹ ہے ہی نہیں میرے پاس. یہی حال, یہ حال تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. سرکار کے قدموں کی قسم, سرکار کا ہر ماننے والا ولی اللہ سے کم نہیں ہو سکتا. سرکار کا ہر ماننے والا سائے بابا بنے گا, سرکار کا ہر ماننے والا گرو نانک بنے گا. انڈیا میں تو ایک ہی گرو نانک آئے تھے نا. گوہر شاہی از اے فیکٹری that produces Guru Nanak. Gohar Shahi is a factory that produces Sai Baba. Gohar Shahi is a factory that produces Bulle Shah, Baba Farid. اب جیسے سوامی جی کو دیکھو, سرکار نے کتنا نوازا ہے. بات ساری ہے کہ ہم اندھے ہیں, دل کے اندھے, روح کے اندھے. جو نسبت گوہر شاہی ہم کو ملی ہے, وہ نسبت کے باوجود بھی ہم بس لگے ہوئے ہیں. کوئی تیرا سیون رہے آباد, کوئی داتا کی نگری میں گھوم رہا ہے, کوئی اجمیر شریف کے اندر دھمال ڈال رہا ہے. یہ ہے توہین الہی, یہ ہے توہین گوہر شاہی. تجھے سونا دیا, تو سونا نیچے رکھ کے مٹی کو چاٹ رہا ہے. ایسا تو عام رشتوں میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ فیملی کے اندر ایک آدمی اپنی ساری زندگی وقف کر دیتا ہے تمہارے لیے, لیکن نہ اس کو پیار سے دیکھتے, نہ اس کا شکریہ ادا کرتے. جو اس کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں ان کے پیچھے جان گنواتے ہیں, ان کے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں. پھر جب ایک دن وہ آدمی منہ پھیر لیتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو اس نے ہمارا گھر تباہ کر دیا. کیا گھر تباہ کر دیا؟ ساری زندگی تمہیں پالا ہے, تم نے کیا دیا اس کو؟ یہی حال ہوتا ہے نا گھرانوں میں. تو یہ عام لوگوں کی فطرت میں ہے. نسبت گوہر شاہی لے کے قلندر کے نعرے لگا رہے ہو تو ادھر ہی چلے جاؤ نا. جیسے آصف منیر نے کہا تم ایران چلے جاؤ. تو اگر تم کو گوہر شاہی کی نسبت پر فخر اور ناز نہیں ہے, ابھی بھی تم ادھر ادھر جو ہے یعنی نعرے لگا رہے ہو, تو بھئی یہی بہتر ہے چھوڑو سرکار گوہر شاہی کی نسبت کو, وہیں چلے جاؤ جہاں تم کو یعنی ایمان کی دولت مل رہی ہے خواب و خیالوں والی. کیونکہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کو شراکت پسند نہیں ہے. نسبت کو پہچاننا چاہیے نا بھائی. یہ ہیرا ہے, یہ سونا ہے, یہ چاندی ہے. اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں ہیرا کون سا ہے, چاندی کون سی ہے, سونا کون سا, وہ تو مسئلہ ہو گیا. ہیرا سمجھ کے کوئی چاندی لے جائے گا, اور جو نہیں اٹھا کے لے گیا اس کی چاندی ہو گئی. سب سے بڑا مسئلہ انجمن سرفروشان اسلام اہل خانہ کا یہی تھا کہ عظمت گوہر شاہی بیان نہ کرو. ان کو لگتا تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے, یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے. گستاخی تو کبھی بھی نہیں کی. جب عظمت گوہر بیان کی تو ان کو لگا یہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے. کیوں لگا؟ کہ عظمت گوہر شاہی ان کو گوارا نہیں تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے 10 پاؤنڈ کا نوٹ لے کے آتا ہے بڑے فخر سے, اس سے بڑا نوٹ ہی نہیں ہے کوئی, اور سامنے جو ہے وہ ہزاروں 50 پاؤنڈ کے بلز رکھے ہوئے ہیں, نہ اس کو پڑھنا آتا ہے نہ وہ جانتا ہے. وہ یہی کہتا رہے گا دیکھو یہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ, اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں ہے. کوئی آگے اس کو بتائے کہ ابے ڈیش 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 یہ 50 کا نوٹ ہے. اس لیے دنیا کو تکلیف ہے عظمت گوہر شاہی سے. اب دنیا کے کیا, اہل خانہ کو تکلیف تھی. پھر آ گئے اویس ربانی جیسے جہنمی قسم کے صحافی جن کو بغض ہے, سرکار گوہر شاہی کی ذات سے بغض ہے. اور مجھے اس وقت بڑا خار چڑھتی ہے جب کسی کو سرکار سے بغض ہو اور پھر وہ حضور کی نعت پڑھ رہا ہو, اللہم صلی علی محمد. وہ جو محمد رسول اللہ کہ ہم شکل ذات جس کے اندر وجود مصطفیٰ ہے, اس کی ذات سے جو تمہیں چڑھ ہے کیوں ہے؟ تم رسول اللہ کے ماننے والے کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسے؟ حضور پاک کو بھی مشن کی بڑی فکر تھی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت یہ تھی
کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ جو ہے نا اسلام قبول کر لے. اسی لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے باطنی معنی میں حریص. تو اس لیے وہ بھی چپ چپ رہتے تھے کہ اگر یہ میں نے راز بتا دیا تو کہیں یہ مسلمان تتر بتر نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں. اعلان ولایت کی جب بات آئی اس کے اوپر بھی حضور نے حکمت اختیار فرمائی کہ تمہارے خلفائے راشدین کی نظر میں کلام الہی کی زیادہ عزت تھی، محمد رسول اللہ کی عزت نہیں تھی. ابھی تو جب رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ قلم اور کاغذ لے کے آؤ تو انہوں نے کہا جی آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کلام الہی ہمارے لیے کافی ہے. انہی سے تم کو نسبت ہے، انہی کے تم نعرے لگاتے ہو، یہی تمہارے اکابرین ہیں، انہی کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا، انہی کے ایمان پہ تمہارا ایمان ہوگا. کہاں ہے رسول اللہ سے محبت کرنے والے؟ سب پکھنڈ ہے، سب ڈرامے بازی ہے. یہ جو سچی تعلیم ہے، آپ کو تو ایسے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا مولوی کے آگے کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ ہے اسلام کی صحیح تشریح. اس کو ڈر کے مارے ادھر فون نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں کیا کروں، مولوی آ گئے. اگر تجھے قرآن مجید میں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، اب یہ حق ہے، اس پر ڈٹ جاؤ نا. حق ہے نا، یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حق ہے، ڈٹ جاؤ. نہیں ڈٹو گے تو تمہارا ایمان جائے گا.